بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، شروہ اور بیچا انہوں نے بثمن بخس ساتھ ثمن بخس تھوڑے، دراہم معدودہ دراہم معدودہ گنے ہوئے، چبنیاں گنی ہوئی، وَكَانُوا فِيهِ اس لیے کہ تھے وہ اس یوسف میں من الظاہرین بے رغبتی کرنے والے، انہیں اس کے ساتھ کوئی رغبت اور دلی لگاؤ نہیں تھا، بے رغبتی کرنے والے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ اور کہا اس آدمی نے جس نے خریدا حضرت کو مصر اہل مصر سے، لِمْرَأَتِهِ اکرمی مثواہ اپنی بیوی کو اکرام کر اس کے ٹھکانے کی، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا بنا لیں ہم اس کو ولدن اپنا بیٹا اور متبنا۔ یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ حضرت یوسف کی دو دفعہ بیع ہوئی۔ ایک دفعہ بیع بھائیوں نے کی، قافلہ والوں کو بیچا، اور ایک دفعہ قافلہ والوں نے مصر میں بیچا اور عزیز مصر نے خریدا۔ لیکن یہاں کون سی بیع ہے؟ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو بیع یہاں ذکر ہو رہی ہے، قرآن پاک کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مصر کی بیع ہے۔ بھائیوں نے بیچا، بھائیوں والی بیع قرآن سے نہیں پتہ چلتی اور نہ کسی صحیح روایت سے پتہ چلتی ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے اور تفسیری روایات میں، کسی باسند صحیح کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو بیچا ہو، مجھے آج تک نہیں ملا صحیح سند کے ساتھ۔ کافی تلاش کیا، اسرائیلی روایات تو موجود ہیں اور تفسیری روایات بھی، تو مفسرین حضرات نے یہاں سے یہ بیع ہے شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، یہ بھائیوں نے جو بیچا، وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہوا کہ بھائی روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے آتے اور کھانا وغیرہ بھی کنویں میں لٹکاتے، تو ایک دن وہ آئے تو حضرت یوسف کنواں میں نہیں تھے، تو وہ ادھر ادھر پھرے، قافلہ دیکھا، قافلہ میں جب تلاشی لی تو حضرت یوسف مل گئے، تو بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے اور اس کی عادت ہے بھاگ جانا، تو اس لیے آپ نے کیوں پکڑا اسے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کنویں سے نکالا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی عادت ہے بھاگنا، تو اس لیے ہم یہ غلام آپ کو بیچتے ہیں، اگر آپ خریدنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے 20 دراہم کا وہ حضرت یوسف کو بیچ دیا، اور 2 درہم ان کے حصے میں آتے تھے، بھائیوں کے 10 بھائی تھے، اور جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا یہ تو حرام ہے، حضرت ہمارا بھائی غلام تھوڑا ہی تھا، تو یہ حرام پیسہ ہے، اس لیے میں نہیں لیتا۔ تو بہرحال یہ پہلی بیع ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ تو عام مفسرین کا یہ خیال ہے، لیکن اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو بھائیوں والی بیع قرآن میں نہیں ہے، اور اگر کسی صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے کہیں، بعض نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں ان کی بیع کا ذکر نہیں کیا بھائیوں کا، تاکہ یہودی شرمندہ نہ ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھائی کو بیچ دیا تھا،
تو یہ بھی عجیب نکتہ ہے، کیونکہ یہودیوں کی قرآن نے جو بے عزتی کی ہے پورے قرآن میں، ان کے ایک ایک پول کو کھولا ہے، تو اس لیے اس بے کا قرآن ذکر نہ کرے کہ کہیں یہودی شرمندہ ہو جائیں۔ ان یہودیوں کا قرآن نے کوئی پلے چھوڑی ہے کوئی چیز؟ جس نے سورہ بقرہ پڑھی ہے اور صورتیں پڑھی ہیں تو یہودیوں کی کھال اتار کے رکھ دی ہے قرآن نے۔ تو یہ رعایت کہاں سے آ گئی کہ وہ شرمندہ نہ ہوں کہ ان کے آبا نے بھائی کو بیچ دیا تھا؟ تو یہ بھی ایسے بہانے والی بات ہے۔ بہرحال ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بے ایک ہوئی، مفسرین حضرات نے لکھا کہ بے دو ہوئی، میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا، لیکن قرآن پاک سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ دو بے ہوئی۔ سمجھ گئے؟ قرآن پاک سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مصر والی بے اور یہ قافلے والے لے گئے۔ اس پر ایک اور قرینہ بھی ہے جہاں پر واللہ عالم بشروہ بے سما، اوپر آیا اسروہ بضاعتن، انہوں نے چھپا لیا حضرت یوسف کو سامان تجارت بنا کر، یہ چھپا کے رکھا، انہوں نے ظاہر بھی نہیں کیا۔ ایک دوسرا ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کنویں میں رہے بھی نہیں، اتنا لمبا عرصہ نہیں رہے، بس کنویں میں گئے، ایک دن ہوگا یا 2 دن ہوں گے۔ قافلہ اللہ تعالیٰ کی یہ انتظام پہلے مکمل تھا اور وہ قافلہ وہاں آیا۔ بہرحال اس کا کوئی بابسوق ذرائع سے صحیح سند کے ساتھ بھائیوں کی یہ بے اللہ جانے یہ کہاں سے ثابت کرتی ہیں، مفسرین حضرات نے تو لکھ دیا، لیکن اس کا باسند ملنا مشکل ہوگا۔ بشروہ بثمن بخس دراہم معدودۃ، اس لیے مفسرین حضرات فرماتی ہیں کہ بھائیوں نے تو بیچا تھا 20 درموں کا، پھر جب مصر گئے تو مصر میں بولی لگی تو پھر وہاں ایک بڑھیا بھی آ گئی، بڈھی ماسی، اور سوت کی اٹی والی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، سوت کی اٹی لے کے آ گئی۔ کسی نے پوچھا تو کیوں ماسی صاحبہ، خالہ صاحبہ؟ تو اس نے کہا کہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی، البتہ قیامت کے دن حضرت یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی ہوگا، خریداروں میں میرا نام بھی ہوگا۔ تو وہ سوت والی اٹی لے کے آ گئی۔ اس بڈھی کو یہ نہیں پتا تھا کہ قیامت والے دن کہیں بیچنے اور خریدنے والوں کی چھترول ہوگی۔ تو یہ بھی ایسی گپ ہے کہ بڈھی آ گئی، بڈھی کو کیا پتا تھا حضرت یوسف کون ہے اور قیامت کب ہے یا کیا قیامت کس کو کہتی ہے۔ یہ تو پورا مصری تہذیبی مشرکوں کی تھی اور پورا مصر مشرکوں کا تھا، علاقہ پورا معبد ماعون کی وہاں پر پوجا ہوتی تھی اور پورا ایریا شرک کا اڈا تھا۔ تو بڈھی کو کیسے پتا چلا بھئی قیامت بھی ہوگی اور حضرت یوسف نبی بھی بنیں گے اور ان کی عظمت بھی ہوگی، شان بھی ہوگی، اور ساتھ بڈھی نے یہ بھی اندازہ کر لیا کہ یوسف کو خریدنے والوں کو شاید جنت بھی ملے گی۔ تو یہ ساری گپوٹیشن ہے۔ پھر وہاں بے کی بڑی تفصیل آئی اسرائیلی تفصیلی روایات میں کہ حضرت یوسف کو خریدا عزیز مصر نے، کون سی چیز دی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سونے کے برابر تولا، سونا ایک طرف رکھا، دوسری طرف حضرت یوسف بیٹھے، اتنا سونا دیا۔ دوسرے کہتے ہیں سونا نہیں تھا، چاندی تھا، تیسرے کہتے ہیں چاندی نہیں تھا، مشک تھا، اور ہم کہتے ہیں واللہ عالم۔ انہوں نے یہ پورا ایک منظر نامہ بنایا، لیکن یہ غیر مقصودی ابحاث سے، اور قرآن پاک مقصد کی بات کرتا ہے۔ بشروہ بثمن بخس
دراہم معدودۃ، اور بیچ دیا قافلہ والوں نے بے ثمن بخس، ساتھ ثمن بخس، ثمن بخس کا معنی تھوڑے، دراہم معدودہ، اور چونیاں گنی ہوئی، چند گنی ہوئی چونیوں کے ساتھ، وہ درہم تھے گنے ہوئے۔ عادت یہ تھی کہ زیادہ ہوتے تو تول ہوتا دراہم کا، اور اگر کم ہوتے تو پھر گن لیتے۔ معلوم ہوتا ہے گنتی کے چند دراہم تھے، تولا شولا نہیں ہے۔ اور تھے وہ قافلہ والے اس میں من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والے، کیونکہ انہیں مفت غلام ملا تھا تو ان کی تو کوئی قیمت نہیں لگی تھی، تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسرا ڈرے ہوئے بھی تھے کہ غلام کے اصل مالک پیچھے سے نہ آ جائیں، اس لیے وہ بھی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ وقال الذی اشترى، اور کہا اس آدمی نے جس نے خریدا من مصر، مصر سے۔ اور دوسری جو مفسرین نے معنی کیا وہ بھی سن لو، وہ فرماتے ہیں کہ شراؤہ بثمن، اس سے مراد ہے برادران یوسف، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بیچا حضرت یوسف کو، ان قافلے والوں کو، بخسن بثمن بخسن، تھوڑے چونیاں معدودہ گنی ہوئی، وکانوا فیہ، اور برادران یوسف تھے اس بے میں، من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جان چھوٹ جائے اور حضرت یوسف کہیں اور چلے جائیں، ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا۔ یہ مفسرین نے جو معنی کیا اس کا۔ وقال الذی، اور کہا اس آدمی نے، یہ مرحلہ ثانی ہے۔ آپ کے پاس ایک عبارت لکھی ہے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلہ والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اور اللہ میاں بنا رہے ہیں شاہ زمن۔ تینوں کا ارادہ ہے کہ حضرت یوسف یہاں سے چلے جائیں، لیکن تینوں کی مقصد الگ الگ ہے۔ ٹھیک تو نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے، اب ادھر ہی رہنے دو۔ تینوں کے مقاصد الگ ہیں۔ بھائی اس لیے نکال رہے ہیں کہ باپ کی توجہات کا مرکز بنے، اور قافلہ والے اس لیے لے جا رہے ہیں کہ وہ پیسے کمائیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو زمانے کا بادشاہ بنائیں۔ تو جو ہر ایک کا مقصد جدا جدا ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی تقدیر مستور جو نظر نہیں آتی۔ بظاہر حالات کچھ ہوتے ہیں اور اندر تقدیر الہی کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں۔ وقال الذی، مرحلہ ثانیہ، اب حضرت مصر میں پہنچ گئے تو یہ حضرت کے لیے بڑا امتحان تھا۔ ایک امتحان تھا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں دو صورتیں تھی، یا فوت ہو جاتے یا کوئی آدمی ان کو نکال کے اپنا غلام رکھ لیتا عام گھروں میں۔ لیکن اب حضرت یوسف کے لیے پہلے امتحان سے بڑا امتحان آیا کہ بھائیوں نے ایک تو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اس سے تو بظاہر حالات میں اگر حضرت فوت ہو جاتے تو یہ بہتر تھا، کیونکہ غلامی کی زندگی یہ موت سے بھی کٹھن اور مشکل ہے۔ تو بھائیوں نے بیچا یا قافلے والوں نے بیچا، دونوں صورتوں میں۔ تو اس بے میں بیچنا اور غلام بننا، پھر غلام دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ان پڑھ دیہاتی لوگ ہوتی ہے اور ایک شہری غلام ہوتی ہے پڑھے لکھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بدوی غلام بن رہے تھے کہ جو عام طور پہ زیادہ
شہر کو نہیں جانتے، تو جو ان پڑھ غلام ہو اور شہر کے حالات سے بھی واقف نہ ہو اور دیہات کا رہنے والا ہو، تو اس کے لیے جتنے مسائل بنتے ہیں، شہروں میں جا کے مہمانوں کو کیسے سنبھالنا ہے اور کس سے کیسی گفتگو کرنی ہے، یہ تو سلیقہ ہوتا نہیں، تو ایسے غلاموں کی زندگی تو اور زیادہ مشکلات میں ہوتی ہے۔ تو بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو امتحان غلامی والا آیا، اور پھر غلامی بھی شہر میں بیچا گیا، اور مصر اس وقت کا متمدن شہر تھا اور ترقی یافتہ شہر تھا، اس میں، اور پھر خریدنے والا مصری حکومت کا بڑا عہدیدار، مفسرین فرماتے ہیں یہ وزیر خزانہ تھا، وزیر مالیات یا ان کے سیکورٹی افیسرز کا یہ بڑا تھا، جیسے چیف آف آرمی سٹاف یا اس طرح کا وہ آدمی تھا، عام معروف یہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ تھا۔ تو عزیز مصر، عزیز یہ لقب ہے، اب اس نے خریدا، تو اتنے شاہی ماحول میں ایک دیہات کا بچہ ہو تو وہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس امتحان کو بھی حضرت یوسف کی سرفرازی کا ذریعہ بنا دیا۔ جس آدمی نے مصر سے خریدا یہ حکومت کا بڑا آدمی تھا اور وزیر خزانہ مصر کا، اس نے جب خریدا تو اب اس نے کہا اپنی بیوی کو، وقال الذی اشتراہ من مصر، کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا مصر سے، لمراته، اپنی بیوی کو، مصر سے پہلے اہل کا لفظ مقدر ہے، اہل مصر سے اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مثواہ، عزت کر اس کے بستر کی، اس کے ٹھکانے کی، یہ مبالغہ ہے، یعنی اس کا تو بہت زیادہ اکرام کرنا ہے، اس کے بستر کا بھی اکرام کر، رہنے کی جگہ کی بھی عزت کر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ نفع دے ہمیں، ینفعنا یعنی اگر ہم بیچیں تو منافع ملے گا، او نتخذہ ولدا، یا بنائیں ہم اس کو بیٹا، متبنہ بنا لیں، نقیمہ مقام البلد اذروح المعانی، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ معروف یہ ہے کہ عزیز مصر کی اولاد ابھی تک نہیں تھی، اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح عزت کی جگہ عطا کی ہم نے یوسف کو فی الارض، ملک مصر میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ سکھلائیں ہم ان کو، من تعویل الاحادیث، مشکل باتوں کا ٹھکانے لگانا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کذالک، آپ کے پاس عبارت ہوگی، ایک تو یہ قال الذی اشتراہ من مصر، اس کا تعارف ہے آپ کے پاس، اور قال الذی پر پہلا حاشیہ وہ ذرا دیکھیں، وہ آ گیا حضرت یوسف کی زندگی مصری اور ترقی کا زینہ اول، عزیز مصر یوسفی سیرت سے ایسا متاثر ہوا کہ بجائے اس کو گھر میں غلام بنا کر رکھتا، بیٹا بنا کر رکھا۔ آگے یہ کون تھا؟ اس کا نام کتفیر، کنتورا اور اتفیر، اور مذہب کے بارے میں کان مومنا از مجاہد، اور ظاہر الامر انہ کافرا، یہ اصل بات تھی کہ یہ کافر تھا، لیکن
بات کچھ سمجھنی چاہیے کہ مصریوں کا جو معبد تھا بہت بڑا پرانا معبد جو ہزاروں سالوں سے یا سینکڑوں سالوں سے آ رہا تھا، معبد ماعون، تو اس پر کئی مجاور مقرر تھے، اور جتنے مجاور اور ان کے مذہبی لیڈر تھے، غیر اللہ کی پوجا کا وہ مرکز تھا، تو اس کے مجاور اور مصری تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سب ان کا حکومت پر بھی تسلط تھا، اور حکومت بھی ان مجاوروں کے نیچے چلتی تھی، اور معبد ماعون یہ سب سے بڑا معبد، اور اس کے جو مجاور تھے ان کے مذہبی رہنما بھی تھے، اور ان کا سکہ بھی پورے مصر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ جو تھا عزیز مصر، یہ اندر سے ان سے متنفر ہو چکا تھا، ان کی عادتیں دیکھ کر فطرتی طور پہ متنفر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا تعلق ہوا تو یہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے بھی وہ متنفر تھا ان معبد خانوں سے، لیکن حضرت یوسف کی ملاقات پر اور بیٹھنے پر اور رہنے پر اور سیرت دیکھ کر اور مسئلہ پوچھ کر یہ آدمی اندر سے مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے ظاہر اپنا اسلام اور مذہب نہیں کیا، کیونکہ وہاں تسلط معبد والوں کا تھا، اور وہ معبد مشرکین بہت بے ایمان تھے اور بہت زیادہ ہی پورے مصری تہذیب پہ وہ چھائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ مسلمان بعد میں ہوا ہے لیکن ظاہر نہیں کیا، پہلے مسلمان نہیں تھا۔ اور یہ جو امرا ہے اس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کے نام میں بھی 4 اقبال ہیں، بعض نے کہا رائیل، بعض نے زلیخا، اور پھر زلیخا لقب، رائیل نام، اور بعض نے کہا کہ رائیل نام زلیخا نام اور رائیل لقب ہے، اس کا عکس کہا۔ تو قرآن پاک نے اس کا نام نہیں لیا، یہ نام بائبل سے لیے گئے ہیں اور کتب سابقہ اسرائیلی روایات سے۔ اکرمی مصباح ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہاں سے بعض حضرات نے لکھا عزیز مصر انین تھا۔ انین سمجھتے ہو؟ ہاں، لیکن یہ لکھنے کی کیا ضرورت اور کیا ثبوت ہے یا کون سی ڈاکٹری رپورٹیں ہیں کہ وہ انین تھا؟ اصل میں لازمی نہیں ہے کہ انین کی صرف اولاد نہیں ہوتی، بسا اوقات مرد صحت مند ہوتا ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، تو اولاد کے نہ ہونے سے انین ہونا لازم نہیں آتا۔ تو اس لیے انہوں نے اندازہ کیا کہ جب وہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا تو وہ شاید انین تھا، تو بھائی بیٹا ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، انین ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف، یہ اسی طرح یہ جملہ معترض ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے عطا کی حضرت یوسف کو فی الارض کا الف لام خارجی کا ہے، ملک مصر، زمین مصر میں ہم نے حضرت یوسف کو عزت کی جگہ عطا فرمائی۔ مکننا کا معنی جہاں حکومت نہیں ہے، مکننا کا معنی جہاں عزت کی جگہ عطا فرمائی۔ البتہ اس کو اگر آپ مستقبل کی تعبیر کہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم نے حضرت یوسف کو اس طرح حکومت عطا کی ہے، یعنی ہمارا پروگرام تھا ان کو حکومت دینے کا، تو ہم نے ان کو مصر میں پہنچا دیا۔ تو ابھی حکومت نہیں ملی تھی، ابھی تو اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی آگے اور بھی بڑے امتحان آ رہے ہیں۔ کذالک مکننا لیوسف فی الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِیلِ الْأَحَادِیث، وَلِنُعَلِّمَهُ کا معطوف علیہ مقدر مان لو، ہم نے حضرت یوسف کا اجتباء کیا، انہیں چن لیا تاکہ سکھلائیں ہم ان کو
من تعبیل الاحادیث۔ اب یہاں سے وہ اشارہ مل رہا ہے کہ جہاں کیوں پھر ذکر کیا تعبیل الاحادیث، معلوم ہوتا ہے کہ تعبیل الاحادیث یہ عام ہے، صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے کہ مصر میں ٹھکانہ دینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو اس میں شائی امور میں مہارت بھی ہے، شائی امور میں مہارت، انتظامی امور کی مہارت، فیصلوں کی مہارت بھی اس میں داخل ہے، تو یہ مقام اس پر کرینہ ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر۔ دیکھو اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ کہاں سے حضرت یوسف کو تقدیر لائی؟ کنعان سے کنووں میں، کنووں سے قافلوں میں، قافلوں سے بازاروں میں، بازاروں سے عزیز مصر کے گھر میں، اور عزیز مصر کے گھر میں پھر بجائے غلامی کے ایک بیٹے کی عزت مل گئی اور شہزادے کی عزت مل گئی۔ فرمایا یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے، حضرت یوسف کے بھائیوں کی سوچ بھی دیکھو، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور پھر قافلہ والوں کی سوچ بھی دیکھو، وہ صرف پیسہ لینا چاہتے تھے۔ اور پھر ان سارے حقائق کو سامنے رکھو، نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ ہی کا ارادہ غالب ہوتا ہے، باقی سارے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، بعض تاریخوں میں یہ مذکور ہے کہ جس آدمی نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، جو وارث تھا، یہ بھی پیچھے تین پشتوں پیچھے حضرت یعقوب کا رشتہ دار نکلتا تھا، دادے پردادے میں، اور حضرت یوسف کا بھی وہ رشتہ دار تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کو ماننے والا تھا اور ابراہیمی ملت پہ تھا، وہ وارث جو نکالنے والا ہے، اور اس نے مصر میں پھر بیچا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں اس سے شک پڑا کہ یہ کون آدمی ہے، اتنا جب وہ بیچ بیٹھا تو رونے لگ گیا اور اسے احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ پھر وہ دوڑا اور عزیز مصر کے پاس آیا، وہ جو سوداگر تھا، اور اس نے کہا کہ یہ غلام جو ہے یہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جتنا پیسہ مجھے دیا میں ڈبل پیسہ دیتا ہوں اور یہ واپس کر دے۔ تو وہ عزیز مصر نے اسے کہا کہ اب یہ سودا ہو چکا ہے، اب واپس نہیں کرتا۔ مورخین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ پھر وہاں مصر میں رہ گیا اور ملامت کرتا رہا اپنے آپ کو کہ میں ہر صورت پہ حضرت یوسف کو وصول کروں گا۔ تو آخر میں جب حضرت جیل سے رہا ہو کر بادشاہی پہ آئے اور اللہ نے حضرت کو وزارت اور بادشاہی دی، تو اس وقت یہ حضرت کے خاص خادموں میں شامل ہوا۔ اس وقت تک اس نے مصر کو نہیں چھوڑا، مصر کے اندر رہا، اور یہ حضرت کا رشتہ دار تھا، اور وہاں پھر معافی بھی مانگی، تعارف بھی ہوا۔ تو بہرحال واللہ عالم، یہ تاریخی باتیں ہیں، کوئی قطعی باتیں نہیں ہیں۔